ہجرت حبشہ کے دلچسپ واقعات۔ اعلان نبوت کے 5ویں سال تک جب مشرکین کی تکالیف حد سے بڑھ گئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے رجب کے مہینے میں 12 مرد اور 4 عورتوں پر مشتمل ایک چھوٹے سے قافلے نے حبشہ کی طرف ہجرت کی، جس کے امیر سفر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ تھے، اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی رقیہ رضی اللہ عنہا جو عثمان رضی اللہ عنہ کی بیوی تھیں وہ بھی شامل تھیں۔ بہت بڑا جھوٹ، جیسا کہ پہلے بتایا جا چکا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ حرم میں قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتے۔ قریش اس وقت شور کرتے جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھتے، اور یہ کام وہ اس لیے کرتے تاکہ لوگ قرآن نہ سن سکیں۔ اسی سال رمضان میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں تلاوت کر رہے تھے، یعنی نبوت کے 5ویں سال۔ اتفاقاً وہاں بہت سے سرداران قریش بھی موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ النجم کی تلاوت کر رہے تھے۔ خوبصورت کلام اور خوبصورت آواز پڑھنے والے بھی وہ کہ جس پر قرآن نازل ہوا، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود تلاوت فرما رہے ہوں۔ اس درد سے پڑھا کہ جب آیت سجدہ آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو سجدہ کیا ہی، مگر ساتھ ساتھ جو سن رہے تھے انہوں نے بھی بے اختیاری میں سجدہ کر لیا، حالانکہ وہ کفار تھے۔ بس پھر کیا تھا، جن لوگوں نے انہیں سجدہ کرتے دیکھا انہوں نے ہر طرف مشہور کر دیا کہ بڑے بڑے کافر سرداروں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کو سجدہ کر لیا، یعنی وہ سب کے سب مسلمان ہو گئے ہیں۔ یہ خبر پھیلتی پھیلتی حبشہ میں بھی چلی گئی۔ وہ لوگ وہاں سے واپس آ گئے جو ہجرت کر کے گئے تھے، لیکن ابھی مکہ میں داخل نہ ہوئے تھے کہ ان مسلمانوں کو معلوم ہو گیا کہ یہ خبر جھوٹی ہے۔ ہوا یہ کہ جب ان کفار کے سجدے کی خبر مشہور ہوئی تو وہ بڑے پریشان ہوئے کہ اب جن لوگوں کو وہ کہتے تھے کہ قرآن نہ سنو، اب قرآن سننے کے سبب انہوں نے ہی بے اختیاری میں سجدہ کر لیا۔ اس بات کا حل انہوں نے یہ نکالا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھ دیا کہ نعوذ باللہ من ذالک سورۃ النجم کی تلاوت کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کی دیوی دیوتاؤں بتوں کی اہمیت کو مان لیا۔ کہنے لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت کے دوران جب یہ کہا کہ تلک الغرانیق العلا وان شفاعتہن لترتجا، یہ بلند پایا دیویاں ہیں اور ان کی شفاعت کی امید کی جاتی ہے، یہ اتنا بڑا جھوٹ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بول دیا کہ جس کی کوئی حد نہیں۔ وہ کلام جو ان بتوں کی مذمت میں آیا تھا، اس میں ایسے الفاظ کیسے آ سکتے تھے؟ یہ کفار کا سری جھوٹ تھا جو انہوں نے اپنے ماتحتوں کو مطمئن کرنے کے لیے بولا تھا۔ حبشہ سے واپس آنے والے مسلمانوں کو جب حقیقت کا علم ہوا تو کچھ واپس پلٹ گئے اور کچھ مکہ میں آ گئے، مگر مشرکین مکہ کا ظلم تھا کہ بڑھتا ہی جا رہا تھا، حتیٰ کہ اگلے سال پھر 100 کے قریب افراد جن میں 82 مرد اور 18 عورتیں تھیں، انہیں دوبارہ حبشہ کی طرف ہجرت کرنی پڑی۔ مکہ کے کافروں کی چالاکی۔ مشرکین مکہ اس بات پر بھی راضی نہ ہوئے کہ توحید پرست ان کے علاقے سے چلے گئے ہیں، وہ حبشہ تک ان کے پیچھے گئے اور وہاں کے عیسائی بادشاہ سے کہا ہمارے کچھ افراد آپ کے ملک میں بھاگ کر آ گئے ہیں، انہیں واپس کیا جائے۔ انہوں نے بادشاہ کے درباریوں کو رشوت دے کر اپنے ساتھ ملا لیا، درباری بھی ان کی حمایت کرنے لگے۔ بادشاہ جس کا نام اسحما تھا اور اسے نجاشی کہا جاتا تھا، اس نے مہاجرین سے ہجرت کا سبب پوچھا تو حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے اے بادشاہ، ہم جاہلیت میں تھے، بتوں کو پوجتے، تعلق توڑتے، ہمسایوں سے بدسلوکی کرتے، کمزور پر ظلم کرتے تھے کہ اللہ پاک نے ہم میں ایک نبی بھیجے جنہوں نے ایک اللہ کی طرف بلایا اور ان باتوں سے روکا۔ ہم نے ان کی بات مانی اور ان لوگوں نے نہ مانی۔ ان ظالموں کے ظلم کی وجہ سے ہم آپ کے علاقے میں آئے ہیں۔ مشرکین مکہ بڑے پریشان ہوئے اور کہنے لگے اے بادشاہ، ان سے پوچھیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ان کا کیا نظریہ ہے۔ بادشاہ چونکہ عیسائی تھا اور اس وقت کے عام عیسائیوں کا عقیدہ تھا کہ نعوذ باللہ من ذالک عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ انہیں یہ غلطی اس لیے لگی عیسائیوں کو کہ عیسیٰ علیہ السلام بن باپ کے پیدا ہوئے تھے، جبکہ اسلام کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔
اللہ پاک کا کوئی بیٹا نہیں، بن باپ کے پیدا ہونے کی وجہ سے اگر کوئی اللہ پاک کا بیٹا بن جاتا تو آدم علیہ السلام تو بن باپ ہی نہیں بن ماں کے بھی پیدا ہوئے تو ان کے بارے میں یہ کیوں نہیں کہتے کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں؟ دراصل یہ لوگ گمراہی کا شکار ہیں. انہوں نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ اللہ پاک وہ ہے جو کسی چیز کا محتاج نہیں. جب عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ محترمہ مریم علیہ السلام کھانا کھاتی ہیں تو اس کا مطلب ان کو کھانے میں بھوک لگتی ہے تو وہ کھانا کھاتی ہیں. یوں سمجھ لیجئے کہ کھانا وہ کھاتا ہے جسے بھوک لگے، یعنی بھوک مٹانے کے لیے جو کھانا کھائے اسے کھانے کی احتیاج ہے، ضرورت ہے، جبکہ اللہ پاک کھانا نہیں کھاتا اور نہ ہی اسے کھانے کی احتیاج ضرورت ہے. اس لیے اللہ رب العزت کی کوئی اولاد نہیں، نہ کوئی بیوی، نہ کوئی ماں باپ ہے. یہ بڑا مشکل مرحلہ تھا کہ اگر عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اسلام کا یہ نظریہ عیسائی بادشاہ کے سامنے رکھ دیں تو ہو سکتا ہے وہ غصے میں اپنے ملک سے انہیں نکال دے. لیکن یہی تو مسلمان کی شان ہے کہ وہ صرف اللہ سے ڈرتا ہے اور اسی پر بھروسہ کرتا ہے. حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ نے سورت مریم کی تلاوت شروع کر دی جس میں عیسیٰ علیہ السلام کے اللہ کے بندے اور رسول ہونے کا ذکر ہے اور اللہ کے بیٹے ہونے کی نفی ہے. جب یہ تلاوت کی تو بادشاہ یہ تلاوت سن کر رونے لگا اور اس نے کہا کہ جو واقعہ اس صورت میں عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق بیان کیا گیا ہے، جو باتیں بتائی گئی ہیں، یعنی وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں اور اس کے بیٹے نہیں ہیں، بالکل یہ بات ایسے ہی ہے. اس پر مشرکین مکہ مایوس ہو کر واپس مکہ لوٹ گئے. سوالات: حبشہ کی طرف کتنی بار ہجرت کی گئی؟ پہلی ہجرت حبشہ میں مسلمانوں کے امیر کون تھے؟ کفار مکہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا جھوٹا الزام لگایا؟ دوسری ہجرت حبشہ میں کتنے مرد تھے؟ جعفر طیار رضی اللہ عنہ نے نجاشی کے سامنے کس سورت کی تلاوت کی؟ بائیکاٹ کی کہانی. کفار کے بے انتہا مظالم کے باوجود جب لوگ اسلام کو نہ چھوڑ رہے تھے تو سب مشرکین نے مل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا سوشل بائیکاٹ کر دیا. نہ ان کو کوئی بلاتا، نہ ان سے کوئی کاروبار کرتا. یہ بائیکاٹ 3 سال تک جاری رہا. یہ ایک دردناک اور المناک قصہ ہے. انسان تنہا زندگی نہیں گزار سکتا. زندگی گزارنے کے لیے اسے دوسروں کی ضرورت ہوتی ہے، اور سب سے بڑی مشکل تب ہوتی ہے جب کسی کو کوئی بلانا چھوڑ دے. اس کے پاس رقم بھی موجود ہو لیکن کوئی اسے کچھ بھی فروخت کرنے سے انکار کر دے. مشرکین نے ایک جگہ جمع ہو کر یہی فیصلہ کیا کہ اب سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو کوئی بھی نہ بلائے، نہ تجارت کرے، نہ تعلق رکھے. آخر کار نبوت کے 7ویں سال 1 محرم سے اس بائیکاٹ کی ابتدا کر دی گئی. اس کا سب سے خوفناک پہلو یہ تھا کہ جو افراد اس بائیکاٹ کا حصہ نہیں بننا چاہتے تھے انہیں بھی اس بات پر مجبور کیا گیا اور دھمکی دی گئی کہ اگر کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا بائیکاٹ نہ کیا تو اس سے بھی ہر قسم کا تعلق ختم کر دیا جائے گا. اور اس بائیکاٹ کی تحریر لکھ کر کعبہ پر آویزاں کر دی گئی. یہ بڑی تکلیف کے ایام تھے. کھانے کو کچھ نہ ہوتا، کئی دن بھوکے پیاسے گزارنے پڑتے. کبھی کبھی کوئی ہمدرد رات کے اندھیرے میں چھپ چھپا کر کچھ دے جاتا تو اسی کو غنیمت سمجھا جاتا. اسی طرح 3 سال گزر گئے. لوگ درختوں کے پتے کھانے پر مجبور ہو گئے. بائیکاٹ کا شکار افراد کمزور سے کمزور تر ہوتے جا رہے تھے. بائیکاٹ کے خاتمے کا دلچسپ قصہ. کچھ لوگ اس بائیکاٹ کے سخت خلاف تھے. ان کا نظریہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں ماننی تو نہ مانے. لیکن یہ کون سی عقل مندی ہے کہ سارے عرب میں مکہ والوں کی سخاوت مشہور ہو، دور دور سے لوگ آ کر ان کے دسترخوان سے کھانا کھاتے ہوں اور ان کے اپنے ہی رشتہ دار بھوکے رہیں. آخر کار ایک دن ہشام نامی ایک آدمی زہیر نامی شخص کے پاس گیا اور اسے غیرت دلاتے ہوئے پوچھا کہ کیا تم پسند کرتے ہو کہ ہم پیٹ بھر کر سوئیں اور ہمارے رشتہ دار بھوکے رہیں؟ وہ کہنے لگا ہم اکیلے کیا کر سکتے ہیں. انہوں نے اسی طرح 3 افراد کو اپنے ساتھ اور ملایا.
اب یہ کل 5 ہو گئے۔ حرم میں جب سرداران مکہ بیٹھے ہوئے تھے تو ان 5 میں سے زہیر نامی آدمی ان سرداروں سے کہنے لگا، ہم کھانے کھائیں اور وہ بھوکے رہیں، ہم اس بائیکاٹ کو نہیں مانتے، اسے پھاڑ دیا جائے۔ ابو جہل کہنے لگا، اسے پھاڑا نہیں جا سکتا۔ ان 5 میں سے دوسرا بولا کہ جب یہ بائیکاٹ لکھا گیا تھا تو ہم اس وقت بھی راضی نہ تھے۔ پھر انہی 5 میں سے تیسرا، پھر چوتھا اور 5واں بھی ایسے ہی کہنے لگا کہ ہم بھی راضی نہیں تھے اور اب اس بائیکاٹ کو ختم کیا جائے۔ کفار کو ایسے محسوس ہوا کہ یہ بہت سارے لوگ ہیں جو ایک ایک کر کے اپنی مرضی سے بائیکاٹ کے خلاف بول رہے ہیں، حالانکہ یہ صرف 5 ہی تھے اور یہ طے کر کے آئے تھے کہ ایک ایک کر کے ہم بولیں گے۔ لیکن اللہ رب العزت نے ان کو ایسا مبہوت کیا کہ انہیں یہ بات سمجھ ہی نہ آئی۔ اسی تو میں کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب آ گئے۔ انہوں نے کہا کہ میرے بھتیجے یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ بائیکاٹ والی تحریر جو لکھ کر کعبہ پر لٹکائی گئی تھی وہ اس لیے لٹکائی گئی تھی کہ باہر سے آنے والا ہر آدمی اس کو پڑھ کر اس پر عمل کرے۔ اب وہ تحریر ختم ہو چکی ہے۔ لوگ حیران ہو گئے کہ اس کو تو کسی نے نہیں اتارا، وہ کیسے ختم ہو سکتی ہے۔ سب لوگ جلدی سے دیکھنے کے لیے اس طرف کو گئے تو دیکھا کہ واقعی وہ صحیفہ تحریر جو خانہ کعبہ پر لٹکائی گئی تھی بائیکاٹ کے حوالے سے وہ ختم ہو چکی ہے، اور جہاں جہاں اللہ کا نام لکھا تھا صرف وہی بچا، باقی سب کو کیڑا کھا گیا تھا۔ اتنی بڑی نشانی دیکھنے کا مطلب تو یہ تھا کہ سب لوگ ایمان لے آتے، لیکن اس کے باوجود یہ لوگ مسلمان نہ ہوئے۔ اللہ پاک ہم سب کو اسلام پر زندہ رکھے اور ایمان کی حالت میں موت دے، آمین۔ اسی وجہ سے بائیکاٹ کا خاتمہ کر دیا گیا۔ 2 عزیز ہستیوں کے بچھڑنے کا غم۔ بائیکاٹ کے خاتمے کے کچھ عرصہ بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 قریبی ہستیاں آپ سے جدا ہو گئیں۔ نبوت کے 10ویں سال رجب کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب اور رمضان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی خدیجہ فوت ہو گئیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شوال میں سعودہ بنت زمعہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کر لیا۔ سوالات: سوشل بائیکاٹ کیوں کیا گیا؟ بائیکاٹ کتنے سال جاری رہا؟ بائیکاٹ کے دوران مسلمانوں کی حالت کیسی تھی؟ بائیکاٹ کیسے ختم ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کا انتقال کب ہوا؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا انتقال کب ہوا؟ سفر طائف کی کہانی۔ مکہ والوں کو بہت سمجھانے کے باوجود بھی جب وہ اسلام دشمنی سے باز نہ آئے اور انہوں نے اسلام قبول کرنے سے انکار جاری رکھا تو اللہ پاک کے حکم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے منہ بولے بیٹے زید رضی اللہ عنہ کے ساتھ مکہ سے کچھ دور ایک پرفضا بستی طائف میں تبلیغ کے لیے چلے گئے۔ یہ نبوت کے 10ویں سال شوال کے مہینے کا واقعہ ہے۔ جب آپ طائف پہنچے تو بستی میں داخل ہونے سے پہلے وہاں کے 3 مشہور سردار جو آپس میں بھائی تھے باہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں توحید کی دعوت دی، لیکن تینوں نے ہی ماننے سے انکار کر دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10 دن طائف میں لوگوں کو بت پرستی سے رک جانے کا کہتے رہے، لیکن ایک بندے نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ مانی، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس چل پڑے۔ یہ لوگ ایسے ظالم تھے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس جا رہے تھے تو ان میں سے بدتمیز اوباش لوگ آپ کو گالیاں دینے لگے۔ اسی پر بس نہ کی بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانے لگے اور پھر پتھر مارنے شروع کر دیے۔ وہ کیا المناک اور دردناک منظر ہوگا کہ جب وہ بدقسمت افراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر مار رہے تھے اور آپ کا جسم مبارک لہو لہان ہو رہا تھا۔ دنیا کا سب سے عظیم انسان انہی کے فائدے کی بات بتانے انہیں میلوں دور کا سفر کر کے گیا، اور ان بد اخلاقوں نے مہمان کی عزت کرنا تو دور کی بات اس مہمان پر پتھر برسائے۔
اللہ کے آخری پیغمبر خونو خون تھے. 3 میل دور ایک باغ نظر آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں داخل ہو گئے. وہاں پر اداس نامی ایک غلام نے آپ کو انگور پیش کیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ پڑھ کر کھایا. یہ غلام حضرت یونس علیہ السلام کے علاقے نینوا کا رہنے والا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بتایا کہ وہ بھی نبی تھے اور میں بھی نبی ہوں. وہ بڑا خوش ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر اور ہاتھ کو چوما. کچھ دیر بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے واپس چل پڑے تو راستے میں اللہ پاک کے حکم سے جبرائیل علیہ السلام اور پہاڑوں کا فرشتہ آیا اور کہا کہ اگر آپ حکم دیں تو 2 پہاڑوں کے درمیان اس طائف کی بستی کو پیس ڈالا جائے، مگر قربان جائیں ہم اپنے پیار کرنے والے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ انہوں نے بد دعا دینے کی بجائے دعا کی کہ مجھے امید ہے کہ اللہ ان کی پشت سے ایسی نسل پیدا کرے گا جو صرف ایک اللہ کی عبادت کرے گی اور اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ ٹھہرائے گی. سب جانتے ہیں کہ بر صغیر میں اسلام پھیلانے میں جس شخص کا سب سے زیادہ کردار ہے وہ محمد بن قاسم رحمۃ اللہ تعالی علیہ تھے. ان کے آباء و اجداد طائف کے تھے. اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم طائف والوں پر بد دعا کر دیتے اور وہ سب ہلاک ہو جاتے تو پھر کون محمد بن قاسم پیدا ہوتا اور بر صغیر میں اسلامی حکومت کی داغ بیل ڈالتا. اللہ پاک ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے اور ہمیں بھی ایسا ہی اخلاق اور نرمی عطا کرے. آمین. جب آپ واپس آ رہے تھے تو راستے میں ایک بستی ہے جس کا نام نخلا ہے. وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ جن آئے. انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن مجید سنا اور ایمان لے آئے. جن کون ہیں؟ یہ اللہ پاک کی مخلوق ہیں جنہیں اللہ پاک نے آگ سے پیدا کیا. قرآن مجید سورۃ الکہف میں آتا ہے کہ شیطان بھی جنوں میں سے ایک جن تھا. لہذا جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ شیطان پہلے فرشتہ تھا ان کی بات درست نہیں. یہ عام طور پر نظر نہیں آتے، ان کا وجود ہے. اور جو شخص یہ کہتا ہے کہ جن کوئی چیز نہیں تو وہ قرآن مجید کی آیات کا انکار کرتا ہے. قرآن مجید میں پوری ایک سورت کا نام سورۃ الجن ہے جو 29ویں پارے میں موجود ہے. حتیٰ کہ قرآن مجید کی آخری آیت میں بھی جنوں کا تذکرہ ہے. من الجنت والناس. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احسان شناسی کی عظیم خواہش. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ کے قریب پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بھی شخص پناہ دینے کے لیے راضی نہ تھا. اتنے میں ایک آدمی جس کا نام مطعم بن عدی تھا اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دینے کا اعلان کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سے ہی احسان شناس تھے. غزوہ بدر میں جب یہی کافر جو آپ کو تکلیف دیتے رہے تھے اور طائف سے واپسی پر مکہ میں داخل بھی نہیں ہونے دے رہے تھے، جب یہ قیدی بن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مطعم بن عدی یعنی وہ بندہ کہ جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دینے کا اعلان کیا تھا طائف کے سفر سے واپسی پر، فرمایا اگر وہ زندہ ہوتا اور مجھ سے ان بدبودار لوگوں کے بارے میں بات کرتا تو میں اس کی خاطر ان سب کو چھوڑ دیتا. اللہ پاک ہمیں بھی عمدہ صفت عطا فرمائے کہ جب کوئی ہم پر احسان کرے تو موقع آنے پر ہم بھی اس کا اچھا بدلہ دینے والے بن جائیں. آمین. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر سے مکہ میں لوگوں کو اسلام کی دعوت دینے لگے. یہ دعوت 3 قسم کے افراد کو دی جاتی. نمبر 1 وہ جو کہ مکہ کے رہائشی تھے. نمبر 2 وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بارے میں سن کر مکہ آتے تھے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ پوچھ گچھ کریں اور اگر سچے لگیں تو ایمان لائیں. ایسے افراد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اسلام کی دعوت دیتے اور جیسے اللہ پاک توفیق دیتا وہ مسلمان ہو جاتا. تیسرے وہ افراد تھے جو حج اور عمرے کے لیے دور دراز کے علاقوں سے آتے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نبوت کے ملنے سے پہلے بھی لوگ اسی علاقے میں حج کے لیے آیا کرتے تھے، لیکن وہ حج ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے پر نہیں ہوتا بلکہ خرافات، بدعات اور شرک پر مبنی ہوتا، کیونکہ وہاں بتوں کی پرستی ساتھ کی جاتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی موقع ملتا ایسے آنے والے افراد کو بھی تبلیغ کرتے. حج پر آنے والے افراد سے عموماً آپ صلی اللہ علیہ وسلم منا میں جمرہ عقبہ، جسے ہمارے ہاں شیطان کہا جاتا ہے،
اس ستون کی طرف ایک گھاٹی تھی، وہاں ملاقات کرتے اور جو افراد مسلمان ہو جاتے ان سے توحید اور نیک اعمال پر ہمیشگی اختیار کرنے اور برے اعمال سے بچنے پر بیعت لیتے یعنی وعدہ لیتے۔ انشاءاللہ العظیم اس قسم کی بیعت کے واقعات ہجرت کی کہانی میں ذکر کریں گے۔ سوالات: آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس کے ساتھ طائف گئے؟ طائف والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ کس غلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انگور پیش کیے؟ فرشتے نے آ کر کیا کہا؟ بر صغیر میں اسلام پھیلانے میں سب سے زیادہ کس نے کردار ادا کیا؟ جن کون ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احسان شناسی کے لیے کیا الفاظ ادا کیے؟